بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 72 تا 75 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: قالت یا ویلتا، حضرت سارہ علیہ السلام کہنے لگی، یا ویلتا، کہ کیا مجھے اعلید اولاد ہوگی، وَأَنَا عَجُوزٌ، حالانکہ میں بوڑھی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخٌ، اور یہ میرا خاوند بوڑھا ہو چکا ہے، إِنَّ هَذَا، بے شک یہ، لَشَيْءٌ عَجِیب، البتہ عجیب چیز ہے۔ قالوا، وہ فرشتے کہنے لگے، اتعجبین، کیا تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں، علیکم، تم پر، اہل البیت، اے گھر والو، انہ حمید مجید، بے شک اللہ تعالی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ فلما ذہب، پھر جس وقت جاتا رہا، عن ابراہیم الروع، ابراہیم علیہ السلام سے خوف، روع خوف، وجاءتہ البشرى، اور آئی اس کے پاس خوشخبری، یجادلونا، تو وہ ہم سے جھگڑا کرنے لگا، فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، لحلیم، البتہ بردبار، اواہ منیب، رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اس سے پہلے یہ بات آپ حضرات کے سامنے
بیان ہو چکی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور آپ ایک زمانہ زندگی کا گزر چکا۔ ہر باپ کو، ہر خاوند کو، ہر بیوی کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں، اولاد کا مل جانا، بیٹی بیٹے کا مل جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ تو ایک زمانہ گزر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 120 سال تھی، اور آپ کی بیوی سارہ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 100 سال تھی، یعنی 99 سال کی حضرت سارہ علیہ الصلاۃ والسلام ہو چکی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام 120 سال کے ہو چکے تھے۔ تو ان کے پاس مہمان آئے۔ اس وقت آپ دمشق میں موجود تھے، اور مہمان جو آئے وہ انسانی شکل میں آئے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام بسا اوقات حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے۔ تو فرشتے شکل بدل سکتے ہیں، جنات بھی شکل بدل سکتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے اتنا اختیار نہیں دیا کہ انسان اپنی شکل بدل سکے۔ یہ اللہ نے اختیار فرشتوں کو اور جنات کو دیا۔ تو وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام انہیں پہچان نہ سکے۔ ان کی تعداد کیا تھی؟ ان کی تعداد 2، 4، 6، 10، 12 تک بتلائی گئی ہے تفاسیر میں۔ آنے والوں میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر فرشتے، اللہ کی نورانی مخلوق آپ حضرات کے ساتھ تھی۔ تو آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے، ان کو انسان سمجھ کر، چونکہ وہ 1-2 تو تھے نہیں، تو بھونا ہوا بچھڑا ان کے سامنے فوراً پیش کر دیا، تو ان کے ہاتھ آگے نہ بڑھے، تو وہ خوف محسوس کرنے لگے کہ دشمن نہ ہو۔ اس زمانے میں چور ڈاکو، جیسا کہ بتلایا جا چکا، جب کسی گھر کا چوری کرتے، ڈاکہ زنی کرتے، تو اس گھر کا مال نہ کھاتے، نہ عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالتے۔ آج کے زمانے کی طرح نہ تھا وہ زمانہ۔ تو آج تو نہ عزت محفوظ، نہ گھر کا مال سامان ساز محفوظ، تو نہ جان محفوظ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ ان مہمانوں کا ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہا۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ ہم سے خوف محسوس کر رہا ہے اور ہمیں کوئی اجنبی یا دشمن سمجھ رہا ہے، تو فرمانے لگے کہ آپ خوف نہ کیجئے، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، قوم لوط کی طرف۔ تو ان کے تشریف آوری کے 2 مقصد تھے ان فرشتوں کے۔ پہلا مقصد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو خوشخبری دینا اولاد کی اس عمر میں، اور دوسرا آنے کا مقصد قوم لوط پر اللہ کے عذاب کو نازل کرنا اللہ کے حکم سے۔ یہ 2 آنے کے آتش دنیا میں ان کے پاس حاضری کے یہ مقصد تھے، اللہ کی طرف سے زمین پر تشریف لائے۔ تو آپ کی بیوی سارہ علیہ الصلاۃ والسلام پردے کی اوٹ میں باتیں سن رہی تھی۔ انہوں نے ان باتوں کو سنا کہ ہمیں خوشخبری دی جا رہی ہے اولاد کی۔ وہ مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ وہ کہنے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور میرا یہ خاوند بوڑھا ہو چکا ہے، یہ کیسے ممکن ہے
کہ اس بڑھاپے میں ہمیں اولاد ہو؟ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے کہ میرا خاوند 120 سال کا ہو چکا اور میں ایک گھٹ 100 سال کی ہو چکی، تو اتنی عمر میں بیٹے کا ملنا، اولاد کا ملنا، یہ تو ایک عجیب سی بات ہے۔ بڑھاپے میں کہاں اولاد ہو سکتی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین، کیا تو تعجب کرتی ہے؟ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو خوشخبری دی اسحاق کی، یعقوب کی، تو ان خوشخبری کا تذکرہ ہوا کہ اللہ آپ کو اسحاق عطا فرمائیں گے، اور یہ بھی دے دی کہ اللہ اسے رسالت بھی عطا فرمائیں گے، اور پھر فرمایا کہ اسی پر خوش نہ ہو، کہ اس سے آگے بھی خوشخبری سنا دی۔ جس طرح کہ جب دادا ہوتا ہے، جب پوتا ہو تو وہ دادا بن جاتا ہے، اور جب پوتا ہو، جب وہ دادا بنتا ہے، باپ کا والد، تو دادے کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرا ہاں پوتا ہوا ہے، میری نسل آگے بڑھ رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشی ہوئی، پھر ایک کے بجائے اللہ نے 2 خوشیاں دی کہ اللہ تجھے بیٹا دے گا اسحاق، اور وہ رسالت نبی بھی بنے گا، پھر اللہ اسے بھی بیٹا دے گا، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ اب نام بھی اللہ نے لکھ دیا۔ پھر یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، جیسا کہ پہلے بتلایا جا چکا۔ اسرا بندے کو کہا جاتا ہے، الہ سے ہے، الہ معبود کو کہا جاتا ہے، تو اللہ کا بندہ۔ بنی کہتے ہیں اولاد کو، بیٹوں کو، اولاد کو، نسل کو، جو کسی کی پیداوار ہو تو بنی اسے کہا جاتا ہے، ابن سے ہے۔ تو اللہ کے بندے کی اولاد، یہ ہے بنی اسرائیل کا معنی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا اسرائیل۔ تو بنی کی نسبت اس لیے ہوئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، اور 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے، اور 12 قبیلوں سے ایک بہت بڑی تعداد نکلی، اور وہ پھر پھیلتے چلے گئے، ہزاروں پیغمبر بنی اسرائیل میں تشریف لائے۔ انہی بنی اسرائیلیوں میں آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور بیٹا دیا حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اولاد سے، ان کا نام اسماعیل تھا۔ اسماعیل کی اولاد میں صرف ایک پیغمبر آیا، اور وہ ایک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام نبیوں میں آخری نبی ہے، اور آپ کے بعد کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبریاں دی جا رہی، آپ کو اور آپ کی بیوی کو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے حکم سے؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ بوڑھا ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، کمزور ہو، طاقتور ہو، چاہے بغیر خامد کے اولاد دے دے، چاہے جو ہے بڑھاپے میں اولاد دے دے، چاہے جوانی میں اولاد دے دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو فرمایا اتعجبین من امر اللہ، کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے؟ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، وبرکاتہ علیکم، اور اللہ کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والوں۔ تو حضرت ابراہیم اور آپ کی بیوی کو اہل سے انہوں نے خطاب فرمایا کہ آپ اس گھر کے رہنے والے ہیں، تم پر یہ دعائیں دے رہے ہیں فرشتے، کیونکہ پتہ تھا برگزیدہ اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس سے پہلے آتش نمرود سے وہ اللہ نے ان کو نجات دی ہے۔ تو فرمانے لگے، دعائیں دینے لگے، اللہ کی رحمت ہو تم پر، جس سے اللہ محبت کرے، اللہ کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، تو دعائیں دے رہے محبت میں، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو، انہ حمید مجید، بے شک اللہ تعالی تعریف والا ہے، بزرگی والا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے یہ خوشخبری والی باتیں سنی، تو قوم لوط کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم اللہ نے ان کی طرف بھی بھیجا ہے ہمیں کہ بھئی ان پر عذاب نازل کرنا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے بستی لوط کو اٹھا کر جبرائیل علیہ السلام نے آسمانوں پر لے گئے اور آسمانوں سے زمین پر پٹکا۔ ان کو ایک طرف عذاب کیوں آیا؟ کیونکہ انہوں نے ایسے کام کیے جو جہان والوں میں سے کسی نے نہ کی۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین،
اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ کہ یہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشات پوری کیا کرتے. اس بنا پر اللہ نے 5 عذاب قوم لوط پر نازل کیے. چیخ آئی، موسلا دار ہوا، بارش برسی، ہوا ہوئی تیز و تند، اور پھر چیخ آئی، اور پھر بستی کو آسمانوں سے زمین پر پٹک دیا، اور پھر پتھر برسائے گئے. تو کس قدر خطرناک عذاب آیا، دلوں کو ہلا دینے والا. کس کام پر؟ بے حیائی پر. تو جہاں پر بے حیائی ہو اللہ کے عذاب قریب ہے کہ ان پر برس پڑے. تو بے حیائی والے ماحول سے بچنا چاہیے، اور بے حیائی والا ماحول پیدا کرنے سے بچنا چاہیے. تو جس وقت خوشخبری سنی اور قوم لوط کا تذکرہ سنا تو ابراہیم علیہ السلام کے دل سے خوف جاتا رہا، اور خوشخبری بھی ان کے پاس آ گئی، اور اب دل سے خوف چلا گیا، خوشخبری آ گئی، کچھ حوصلہ ہوا. تو اب فرشتوں سے بات کرنے لگے. یجادلون فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے. تو پھر اللہ تعریف کر رہے ہیں آپ جھگڑے تھے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے قوم پر مہربان ہوتا ہے. حضرت لوط آپ کے بھتیجے تھے، تو نبی جو ہے وہ ویسے ہی اللہ کی مخلوق پر مہربان ہوتا ہے. یہی وجہ ہے، یوں ہی نہیں انہوں نے 950 سال تبلیغ کر کر اللہ کے راستے میں گزار دی، دیگر پیغمبروں نے گزار دیے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کوشش پوری جان کھپا دیتے ہیں کہ ایک بھی شخص ایسا نہ ہو جو بے ایمان مرے، سب مومن بن کر اس دنیا سے جائے. ہر ایک پیغمبر کی یہ کوشش رہی، لیکن اللہ کی طرف سے جس کے لیے ایمان جو ہے مل جائے یا اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہوتا ہے، اور جو ایمان سے محروم ہو جائے یا اللہ کی طرف سے بہت بڑی اس پر پھٹکار ہوتی ہے. تو حضرت جو کہ آپ پیغمبر تھے اور آپ مہربان تھے، اس لیے جھگڑنے لگے. اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کروں گا. اللہ رب العزت نے آپ کے جھگڑے کو ناپسند نہیں کیا، بلکہ اللہ نے پسند کیا، آپ کی تعریف کی. اللہ نے فرمایا کہ وہ پیغمبر تھا نا، تو پیغمبر کی شان ہی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی مخلوق پر مہربان ہو. تو پھر فرمایا بے شک ابراہیم لحلیم، بردبار تھے، تحمل مزاج تھے، اواہ منیب، اور رجوع اختیار کرنے، اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. لہٰذا ہم لوگوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اور کیسے ہی معاملات کیوں نہ آ جائیں ان پر بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور کتنی عمر پہ کیوں نہ پہنچ جائیں، اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں تو اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ مہمان نواز ہم میں سے ہر ایک کو ہونا چاہیے. مہمان کے آنے پر پیشانی پر تیوریاں نہیں چڑھنی چاہیے. اور پانچویں بات یہ معلوم ہوئی، کھانے کا وقت ہے دوپہر کا یا شام کا، تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں، فوراً جو گھر میں اچھا سے اچھا بنا ہو یا بنا سکتے ہو وہ فوراً پیش کرو. اور چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ مہمان کو کھانے کا زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے، مہمان کو کھانے کا زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے. اور ساتویں بات یہ معلوم ہوئی، مہمان کو دل کھول کر کھلانا چاہیے، اس پر بخیل پنا نہیں ہونا چاہیے، تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، اور خوشی کے ساتھ خوب اس کی خدمت کرنی چاہیے، اکرام کرنا چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے، ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب